ناظرین، افغانستان میں ایک جانب طالبان فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک صوبہ طالبان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت طالبان کے خلاف کوئی مزاحمت دکھانے کی بجائے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کو ہی اپنی کامیابی تصور کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ طالبان کے خلاف جو جنگ 20 سال میں امریکہ اپنے تمام جنگی قوت کے باوجود نہیں جیت پایا، پاکستان وہی جنگ جیت کر بلکہ پلیٹ میں رکھ کر افغان حکومت کے قدموں میں رکھ دے۔ لیکن پاکستان اس پروپیگنڈے کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں افغان حکومت سمیت عالمی برادری کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے حوالے سے گارنٹر نہیں ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ صرف افغانوں کو ہی کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی سخت مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن استحکام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے اور افغانستان میں امن عمل کے لیے سہولت کاری کی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے خلوص پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بھارتی آشرواد سے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی کونسل اجلاس میں افغان نمائندے نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی۔ ہم افغان نمائندے کے پاکستان مخالف بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. تہمتیں پاکستان پہ لگائی جا رہی ہیں۔ کئی دفعہ حیرانی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہم کلام ہو جاتے ہیں، وہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری اور خاص طور پر افغانستان کو پیغام دیا کہ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو ہی کرنا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے معاونت جاری رکھے گا، لیکن سوائے سہولت کاری کے ہم افغانستان میں امن کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ Our role has been and will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process and not of a guarantor. We cannot guarantee. We can only facilitate. It is for the Afghans to decide about their future. 3 روز قبل افغانستان کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان اس سارے معاملے میں اس کا اہم سٹیک ہولڈر ہے، لیکن اس اجلاس میں پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی، بلکہ بھارت کی آشرواد سے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈے کی کوشش کی گئی۔ افغانستان کے سفیر نے اپنی تقریر میں پاکستان پر الزام تراشی کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اب بھی طالبان اور دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے اور حمایت کر رہا ہے۔ 2.5 ماہ پہلے بھی افغانستان کے مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کے حوالے سے نامناسب بات کی تھی۔ اس بد زبانی پر بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انتہائی رد عمل دیا تھا۔ افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، کان کھول کے سن لو کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستان باضمیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا۔ پاکستان کو ایک برتھ ہاؤس سے تشبیہ دیتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ افغان حکومت کی بد زبانی، الزام تراشی ایک طرف، افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک افغانستان کے لیے قربانیاں دیں، اپنی سلامتی اور معیشت کو داؤ پر لگایا، لاکھوں افغان مصیبت زدگان کو پناہ دی۔ افغانستان میں امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز کی ناکامیوں کا یہ عالم ہے کہ اس وقت طالبان مکمل طور پر 5 صوبوں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ تیزی سے شہروں کے شہر افغان حکومت کی عملداری سے نکلتے جا رہے ہیں اور افغان فورسز کا کردار تماشائی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ BBC کی افغان سروس کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے ملک بھر میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے، جن میں ملک کے شمال مشرقی اور وسطی صوبے شامل ہیں، جبکہ سرپل، قندوز، تعلقان، زرنج اور شبر خان جیسے اہم شہر طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں، جبکہ لشکر گاہ، مزار شریف، کندرپار اور ہرات میں لڑائی جاری ہے۔ ایک اہم خبر کے مطابق طالبان نے سابق افغان کمانڈر عبدالرشید دوستم کے محل پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ فیلڈ مارشل رشید دوستم
اپنے گھر سے فرار ہو کر دارالحکومت کابل میں پناہ لے چکے ہیں۔ ایک جانب افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ افغان فوج کے ساتھ طالبان جنگجوؤں کی لڑائی اب بڑے شہروں میں جا چکی ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے راہ فرار اختیار کرنے والا امریکہ ایک بار پھر جنگ میں کودتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق قطر سے اڑان بھرنے والے امریکی بمبار طیارے ہی B-52 طالبان کے کئی ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک طرف طالبان کی پیش قدمی افغان حکومت کو اقتدار سے محروم کرتی جا رہی ہے اور افغان حکومت طالبان کو روکنے یا انہیں شراکت اقتدار کے لیے قائل کرنے کی بجائے پاکستان پر الزام تراشیوں میں مصروف ہے۔ بھارت اور افغانستان کے پروپیگنڈے سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا اور افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیا ہے، بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب سے۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا جو صورتحال بھارت کے ساتھ مل کر افغانستان کر رہا ہے، جو سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کے ساتھ کیا گیا، پاکستان پر الزام تراشی کی گئی، ہم کتنے بہتر طریقے سے اس پروپیگنڈے کو ڈسپیل کر سکتے ہیں، اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، جو یہ جھوٹ ہے اس جھوٹ کا پردہ بے نقاب کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اب آپ نے جیسا ذکر کیا کہ وہاں 20 سال سے جو فورن فورسز تھیں انہوں نے کوئی ملٹری سلوشن امپوز وہ نہیں کر سکیں، اور بہت سال بعد میں پھر جو پاکستان کا جو موضوع تھا اس کو مانا گیا ہے کہ پولیٹیکل سلوشن ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس وقت جو پارٹیز ہیں جو امن نہیں چاہتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کون سی پارٹیز ہیں، سب میں بڑی جو اس میں رول ہے وہ ہندوستان کا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو تو اس کی جو دہشت گردی جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف افغانستان سے، وہ بند ہو جائے گی اگر امن آتا ہے۔ تو اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ کس طرح سے جو اب پولیٹیکل پروسیس جاری ہے، جو مذاکرات چل رہی ہیں، انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اس پروسیس کو کس طرح سے اچھالا جائے، اس کو ڈسرپٹ کیا جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ اس قسم کے جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیبیٹ کیے ہیں اور وہاں افغانستان کو لیا کے یہ بلوایا ہے ہمارے خلاف، جو کچھ ذکر کیا ہے، یہ سب کوششیں ہیں اس کو پروسیس کو ڈسرپٹ کرنے کی۔ پر میرے خیال میں ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، ہم اس پروسیس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور انٹرا افغانستان جو ڈائیلاگ ہے اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو US طالبان اگریمنٹ تھی اس کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس وقت ہم ٹروئکا پلس جو فارمیٹ ہے امریکہ، روس اور چین اور پاکستان کا جو یہ فارمیٹ ہے، وہ سب اہم کوششیں اس کی تحت ہو رہی ہیں کہ کچھ پولیٹیکل سلوشن پیدا ہو۔ تو یہ ڈسرپٹرز ہیں، ان کی بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے، اور ہم اپنے راستے پہ پورے رہیں گے کہ کس طرح سے ہم کوشش کریں کہ پولیٹیکل سلوشن پیدا ہو افغانستان میں اور وہاں امن آئے۔ اچھا منیر اکرم صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ڈیفینیٹلی ہم کلیئر ہیں اپنے گول کے حوالے سے، مگر سر دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لیا، پاکستان کو مدعو نہیں کیا، اور اس اجلاس میں پاکستان پر الزامات لگا دیے، یعنی انہوں نے اپنا جو بھی ان کا موقف تھا غلط تھا، مگر اس کو وہ ریپرزینٹ کرنے میں کامیاب رہے، دنیا کو دکھانے میں کامیاب رہے۔ سر پھر ہم کس پلیٹ فارم پہ جا کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ کون کون کھڑا ہے سر؟ کیا چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس میں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس تو بلا لیا، وہ ہندوستان کی اس مہینے میں صدارت ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی، تو وہ انہوں نے بلا لیا، اسٹیٹمنٹس کی، اس کے جواب میں ہم نے پریس کانفرنس کی، کیونکہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی شرکت کرنے کی۔
تو ہم نے پریس کانفرنس بلائی، ویل اٹینڈڈ پریس کانفرنس تھی، پوری دنیا کو ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہم نے بتایا، اور جو کچھ الزام لگے تھے اس کا ہم نے جواب دیا. یہ دس از دا نارمل وے جس طرح سے ڈپلومیٹک رسپانسز آتی ہیں، تو وہ ہم نے دے دیا. اجلاس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اجلاس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوئی اس میں سب ممالک نے کہا کہ جی پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے، جو پاکستان 20 سال سے کہہ رہا کہ پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. پوری دنیا نے ابھی مان لیا ہے ہماری بات کہ پولیٹیکل سلوشن کے تحت امن آنا چاہیے افغانستان میں. تو ہماری پوزیشن تو بالکل برقرار ہے، اس کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا. ہمارا رول مانا جاتا ہے کہ ہم جو رول ادا کر رہے ہیں اس کے فیسیلیٹیشن میں سب ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. جو سب 3 بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، امریکہ، چین، روس، یہ تینوں پاکستان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے آپ امن لے آئیں اس مسئلے میں. تو ہماری کوشش ان کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کا رول بہت اہم اس میں، اور ہمیں اس کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہندوستان اور افغانستان میں جو لوگ ہیں جو امن نہیں چاہتے ہیں وہ تو اسکیپ گوٹ کریں گے دوسرے لوگوں کو. انہوں نے ایک دن طالبان کو، دوسرے دن پاکستان کو، تیسرے دن کسی اور کو وہ بلیم کریں گے کہ ان کی کیونکہ اب وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. ہندوستان کی جو آبجیکٹیوز ہیں، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں پاکستان کے خلاف، وہ کمپرومائز ہو جائیں گی. وہاں سے دہشت گردی وہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ہم نے بہت سمجھ سے اس کو جواب دینا ہے، اور ہماری ڈپلومیسی جاری رہنی چاہیے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں. اور اس میں ہمیں اپنے آپ پہ زیادہ گھبراہٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں پینک ڈیفینیٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے. منیر اکرم صاحب، ہم یو این کے پلیٹ فارم کو کیسے مزید بہتر استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وائس کرنے کے لیے؟ ایک دوسرا یہ کہ جو بھی فرسٹریشن میں آ کے یا پینک میں آ کے افغانستان، بھارت یا اس سے جڑے وہ لوگ جو کہ امن نہیں چاہتے افغانستان میں، جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس پہ ورلڈ رسپانس کیسا ہے؟ اس پہ یو این کے اندر باقی ممالک رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں؟ آر دے بائنگ وٹ دے آر سیئنگ، یا وہ بھی ڈسبلیو میں ہے کہ جو بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی. آپ اگر سیکیورٹی کاؤنسل میں جو اجلاس میں اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں افغانستان کے علاوہ کس نے پاکستان کا نام نہیں لیا. آپ توجہ کریے اس پہ. صحیح کہ کس نے ہمارا خلاف بولا نہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں. یہ تو ہم خود ہی گھبراہٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف بولا گیا ہے. صرف افغانستان نے بولا ہے، اور انہوں نے الزام لگائے ہیں جو نئے الزام نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے، آپ جو ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، اور وہ بہت ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں، اور اس لیے دوسرے لوگوں کو وہ بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر پوری دنیا نے کبھی پاکستان کے خلاف نہیں کیا، اور انہوں نے جو پاکستان کا موضوع ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، وہ سب نے سپورٹ کیا ہے. تو یہ ہماری ڈپلومیسی اور ہماری آؤٹ ریچ جو ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پوری دنیا کی حمایت ہے ابھی پولیٹیکل سلوشن پر، اور ہماری پوزیشن برقرار ہے اور پرماننٹ ہماری پوزیشن ہے. ہمیں کوئی دنیا میں اس طرح سے جو ایکسیپٹ فور جو اسپوائلرز ہیں ان کے علاوہ ہمارے خلاف کوئی بول رہا نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے منیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. نون لیگ مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیے سے آگے بڑھ کر تباہی کی کشتی پر سوار ہو چکی ہے. کون سا بیانیہ چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، اب بات یہاں سے آگے بڑھ کر نون لیگ کی بقا تک آ چکی ہے. عام انتخابات 2 سال کی دوری پر ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے اب تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے. نون لیگ ایک کے بعد دوسرا الیکشن ہارتی جا رہی ہے، اور جو الیکشن ہارتی ہے اس کے بعد دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، لیکن ثبوت پیش نہیں کرتی. شہباز شریف ایک بیان دیتے ہیں، نواز شریف دوسری ٹویٹ کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی تیسرا بیان دے دیتے ہیں، جس سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں
کیا نون لیگ کے ہاتھ کچھ آئے گا یا یہ پہلے حال سے بھی زیادہ جائے گی یا پھر خالی ہاتھ رہ جائے گی؟ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف فعال ہو چکی ہے. آئندہ الیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے شہری علاقوں میں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. کراچی میں اپنی گرتی ساکھ سنبھالنے کے لیے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر بنا چکی ہے. کراچی کے 4 اضلاع حیدرآباد اور سکھر کے لیے معاون خصوصی بھی مقرر کر چکی ہے. سندھ کی صوبائی کابینہ میں اضافہ کر چکی ہے اور اب بلوچستان کا رخ کر چکی ہے. بلوچستان سے وہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جو ماضی میں نون لیگ کا حصہ رہ چکے ہیں. نون لیگ کے رہنما ثناء اللہ ظہری اور عبدالقادر بلوچ سمیت کئی بلوچ رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور بلاول بھٹو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنانے کا عزم ظاہر کر. انشاءاللہ تعالی آنے والے عام انتخابات میں ہم پورے ملک میں مگر خاص طور پہ یہاں بلوچستان میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. ہم اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کر کے دکھائیں گے. ثناء اللہ ظہری کا پیپلز پارٹی کا حصہ بننا اس لیے بھی اہم ہے کہ جب یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو ان کی حکومت پیپلز پارٹی نے ہی گرائی تھی اور اب وہ بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر نون لیگ کی ہی بے وفائی کا شکوہ کر رہے تھے. ہمیں پنجاب سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں عزت چاہیے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تو نواز شریف نے کہا نہیں نواب صاحب ہم انشاءاللہ آپ کو عزت دیں گے, ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ میرے بچوں کے قاتلوں کے کہنے پر انہوں نے ہمیں جو ہے بے عزت کیا نواز شریف نے. نواز شریف کو کہ فہرست میں ہی وفا نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگلا الیکشن ذہن میں رکھ کر سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے تو تحریک انصاف بھی غافل نہیں ہے. وہ بھی ابھی سے الیکشن موڈ میں آ چکی ہے, اپنی صفیں منظم کر رہی ہے. اس نے کشمیر کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب جیت کر سرپرائز دیا. سندھ میں بھی کوئی انتخابی مارکہ بپا کرنے کے لیے کمر باندھ چکی ہے. ارباب غلام رحیم کو معاون خصوصی برائے سندھ بنا کر وہاں سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں اور اس اعتماد کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے گی. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی روز بروز الحمدللہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے اور 2 سال تک بہتر پوزیشن میں ہوگی. تو عمران خان اور اس کی پارٹی اب سندھ میں پوری قوت سے آ رہے ہیں. انشاءاللہ اب ہم آپ کو نظر آئیں گے کہ سندھ میں بھی عمران خان کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا. تحریک انصاف سندھ میں نقب لگانا چاہتی ہے, پنجاب میں مضبوط ہو رہی ہے اور سیاسی طور پر اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے دباؤ میں بھی نہیں آئی. تحریک انصاف کا خیال ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی سیاسی طاقت کم ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی کی سیاسی طاقت ہے ہی نہیں اور اس وجہ سے آئندہ الیکشن بھی دے گی. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے برعکس نون لیگ میں بھی ابھی تک دیکھو اور غور کرو کی پالیسی چل رہی ہے. نون لیگ کا اصرار صرف اس امید پر ہے, آسرا صرف اس امید پر ہے کہ لوگوں کو آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے دیا گیا تو وہ جیت جائے گی. واحد خاقان عباسی نے جس سوچ کا اظہار کیا, پارٹی کے اندر اس سوچ پر بھی ابہام ہے اور بہت شدید ابہام ہے, کیونکہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نون لیگ اجتماعی مشاورت اور حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہاری. شاہد خاقان عباسی نے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا اور پارٹی کی ترجمان کہتی نظر آئی ہیں کہ پارٹی میں تو صرف ایک ہی بیانیہ ہے. اگر نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے خیالات اور بیانات آپس میں نہیں ملتے تو دوسرے درجے کی لیڈرشپ کا کیا حال ہوگا, اور اگر سیاسی شکستوں کا جو حال اب ہے کیا 2023 میں اس سے مختلف ہوگا؟ اگر مختلف نہ ہوا یعنی 2023 کے الیکشن میں بھی نون لیگ کو شکست ہوئی تو کیا یہ جماعت باقی رہ پائے گی؟ تجزیہ لیں گے سینئر صحافی تجزیہ جناب ارشاد بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. گو ابہام کنفیوژن, کسی ایک نیریٹو پالیسی کا نہ ہونا, نون لیگ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کو کیا لگتا ہے یہ کس سہارے پہ الیکشن جیت پائیں گے اگلا؟ علی حیدر بھائی آپ کا انٹرو بہت خوبصورت ہے اور کمال کی آپ نے چیزیں ایکسپلین کی اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور ان کی جو کنفیوژن, ان کی جو سو کالڈ ایک ٹوپی ڈرامہ بیانیہ اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا صرف 1.5 منٹ لوں گا کیونکہ آج میں بہت دکھی ہوں اور دکھ کا اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دوست جاوید چودھری نے اس پہ لکھا بھی ہے, لیکن مجھے بہت عجیب سا دکھ ہے جو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. کراچی کی ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے کہ میرے خامد انتہائی علیل ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, بس 1.5 منٹ کی بات ہے. کراچی کی ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے
کہ میرے خامد انتہائی علیل ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس کرواتے ہیں. ان کے ڈائلیسس ماہانہ ٹیسٹوں، ادویات، انجیکشنوں، ڈاکٹر کی فیسوں پر ماہانہ 1,75,000 خرچ ہوتا ہے. ہماری دونوں بیٹیاں مل کر یہ خرچہ برداشت کرتی تھیں، لیکن اب ان کے بس کی بات نہیں رہی. آپ مہربانی فرما کر میرے خامد کے میڈیکل اخراجات کا کوئی بندوبست کر دیں. خاتون نے لکھا، میرے خامد میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر میرے والد نے مجھے دیا تھا. یہ خط پتہ ہے کس کا ہے علی بھائی؟ یہ خط پتہ ہے کس کا ہے؟ جی یہ خط پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت علی خان کا ہے. اور جس مریض کے لیے انہوں نے مدد مانگی ہے اس مریض کا نام ہے اکبر علی خان، اور یہ مریض لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کا بیٹا ہے. کون لیاقت علی خان؟ کرنال کے جاگیردار. افسوس کی بات. اور یا اللہ، جن کے جاگیر میں جن کی جاگیر میں ریلوے اسٹیشن تھے، کھیت تھے، باغ تھی، فصلیں تھیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ہندوستان کے ایک بڑے وکیل تھے. پاکستان پر انہوں نے اپنی سب جائیدادیں، زمین اور کپڑے تک ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور یہاں 1 انچ زمین کا کلیم نہیں کیا. راولپنڈی میں آخری بات جب ان کو گولی لگی تو جب ان کی شیروانی اتاری تو نیچے کرتا نہیں تھا، پھٹی بنیان تھی، اور ان کے 3 جوڑے کپڑوں کے اور 2 جوڑے جوتوں کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے. اور یہ بھی نہیں، بیگم صاحبہ، بیگم رانا لیاقت ہالینڈ میں سفیر تھیں، اٹلی میں سفیر تھیں، تیونس میں سفیر تھیں، گورنر سندھ تھیں، لیکن ان کی ایمانداری کا حال دیکھیے. اور ان جو اپنی ایمانداری کا اس ملک میں کس طرح کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہیرو نہیں ہے. یہ کیسی قوم ہے؟ یہ پاکستان بنانے والوں کا حال ہے. پاکستان کھانے والوں کا آپ نے انٹرو دیا ہے، پاکستان بنانے والوں کا یہ حال ہے کہ قائد اعظم کے جو بھانجے بھتیجے تھے وہ کس قسم پرسی میں مر گئے، چھت تک نہیں تھی. اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم کی قائد ملت کہہ نہیں تھکتے، مکہ ان کا وہ دکھا کے نہیں تھکتے. اس قائد ملت کی بہو جو ہے آج وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ رہی ہے کہ لیاقت علی خان کے بیٹے کے ڈائلیسس کے آپ پیسے میری بیٹیاں نہیں دے سکتی، ان کا کوئی خدا کے لیے علاج کیا جائے. اس قوم کو بھی سلام، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیے بھٹو، اور دیکھو کون آیا، شیر کا شکاری آیا. اس قوم کو بھی سلام. اس قوم میں ہم نے جوتے کیوں نہیں کھانے جب لیاقت علی خان، قائد اعظم، خواجہ ناظم الدین اور اس طرح کے بہت سارے سردار، عبدالرب نشتب، سارے جو ہیں قسم پرسی میں مر گئے. کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں مر گیا. یہ پاکستان بنانے والے تھے. اور کھانے والے ایون فیلڈ، سرے محل، تباہیاں، اور کلفٹن اور بلاول ہاؤس، اور 25,000 کنال کے گھر، اور اس کے بعد پراڈوز، اور اس بلٹ پروف گاڑیاں، اور چہروں پہ ان کے دیکھیں لالیاں. اور اس قوم کا برا حال دیکھیں، نہ ہسپتال نہ سکول، اور پاکستان بنانے والوں کا یہ حال. یہ میں نے دکھ کا اظہار کرنا تھا. مجھے پتا ہے اس ملک میں میں اور آپ جتنا بھی بولیں گے کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. 1,75,000 ہے لیاقت علی خان کی قیمت. جی سر، میں وہ نا ابھی سندھ گورنمنٹ کا یہی وہ میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں. ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میسج آیا ہے کہ جی ان کے نہ صرف صحت کے اخراجات کو اٹھا لیا سندھ گورنمنٹ نے، بلکہ جو ان کے روزمرہ کے روزگار کے اخراجات ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی ہم وہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہو چکا ہے، بلکہ 1 ہفتہ پہلے یہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگین یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ ہمارے محسن پاکستان کے بچوں کے گھر میں یہ نوبت آئی کیوں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹھا چکے ہوں گے، 50-100 ایک مخیر حضرات بھی آ چکے ہوں گے، ان کے مسئلے بھی حل ہو چکے ہوں گے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس قوم کو، صرف یہ بتانا چاہتا تھا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ یہ پاکستان بنانے والے تھے جنہوں نے جن کو آج بھی ایمانداری کی سزا مل رہی ہے. یہ ہیں وہ لوگ. دوسری بات بھائی جان، آپ کا سوال بیانیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس پہ ہنس کے پاگل ہو جائے نواز شریف صاحب کے ٹویٹوں پر اور شباز شریف کے بیان، سوال میں اپنا ریفریش کر دوں. میں سوال بیانیے کا نہیں سر، میں ان کی بقا کا سوال اٹھا رہا ہوں کہ جس رستے پہ چل رہے ہیں، بڑے کو چھوٹے کا نہیں پتا، چھوٹے کو بڑے کا نہیں پتا، آپس میں کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے. تو ان کی بقا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے 2023 کے الیکشن میں؟ دیکھیے
2023 کا الیکشن ان کی بقا انڈاؤٹیبلی آپ کا 100% بات ٹھیک ہے کہ ان کی بقا مسلم لیگ نون کی بقا کو کرے گا، ایکسپلین کرے گا. اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں 2023 کا تو یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ فیز آؤٹ ہو جائے گی. اس کا اگلے 5 سال دے کانٹ افورڈ اقتدار سے باہر رہنا، اور جگاڑ لگانے کی چکر میں ہیں. نواز شریف صاحب وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو پہلے کھیلتے تھے. شہباز شریف صاحب وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو پہلے کھیلتے تھے. گڈ کاپ بیڈ کاپ، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، باقی ساری کنفیوژن ہے. یہ جو 2 دھڑے ہیں یا 2 گدی نشینی کا جھگڑا ہے ہاؤس آف شریف میں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. کوئی شک نہیں. اور 80% جو نیچے والی ان کی ہے سیاستدان، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس سے ہٹو، یہ فوج کو گالیاں دینا بند کرو. اور کتنی گالیاں دو گے؟ بجلی کے بل کا ذمہ دار بھی آرمی چیف ہے اور ڈی جی ISI ہے. اور آپ کا اپنا کیا کردار ہے کہ آپ ایک حمداللہ سے میٹنگ نہیں چھوڑتے پاکستان کے لیے جس نے پاکستان کو گالی دی. اور اس کے باقی کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ GB کشمیر اور سیال کوٹ نے آنکھیں کھولی ہیں. اب یہ ایک دھڑا جو ہے جگاڑ لگانے کی کوشش میں ہے، دوسرا دھڑا ایک سٹیپ پیچھے ہے. اب وہ ہٹ گیا ہے. دیکھیں ہمارے حصے میں کیا آئیں؟ ووٹ کی عزتیں. ہمارے حصے میں کیا آئیں؟ آئین کی بالادستی. جھوٹی آئین کی بالادستی. اور جس دن ووٹ کی عزت ہو گئی، اصلی جمہوریت آئے گی، یہ تو فارغ ہو جائیں گے. یہ تو ہیں ہی اس کی پیداوار نہیں. اور بار کے حصے میں کیا آیا؟ ایون فیلڈ، سرے محل، اور پتہ نہیں رولز رائس اور غیر ملکی بچے اور پتہ نہیں کیا کیا. بقا کا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے جگاڑ ہے. آپ نے وہ رانا تنویر کا بیان شاید وہ بھول گئے اس میں ڈالنے کے لیے. شاہد خاقان وہ کیا فرماتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے خلاف سوچ سمجھ کر بات کیا کریں. ٹاک شوز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم بننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو چاہے اب بات کر دیں. قومی مسالت کی بات پہلے خود کرتے تھے، اب شہباز شریف نے کی تو غلط ہے. میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ٹی وی پروگراموں میں نہ جایا کریں. یہ رانا تنویر صاحب نے کا بیان ہے. تو یہ نیچے ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں 80% جو ان کے سیاستدان تھے انہوں نے کہا تھا، 80% سیاستدانوں نے کہا تھا ہم اپنے حلقوں میں کس طرح جائیں، ہم کس طرح لڑیں گے الیکشن، ہم کیا کریں. خدا کے لیے یہ جھوٹ موٹ جو آپ نے ٹوپی ڈرامے، ووٹ کی عزت اور آئین کی بالادستی اور سویلین بالادستی، اور بھائی خدا کے لیے آئین کی بالادستی تو یہ ہے کہ سرنڈر کریں نواز شریف صاحب عدالتوں میں. ووٹ کی عزت تو یہ ہے کہ جو کروڑوں دلوں میں وہ دھڑکتے ہیں بقول مسلم لیگ نون، وہ واپس آئیں. کروڑوں دل ان کو امام خمینی کو ڈھونڈ رہے ہیں بقول مریم نواز صاحبہ کہ وہ امام خمینی بن چکے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اصلی لیڈر ہوتے ہیں، وہ جدہ یا وہ لندن نہیں جایا کرتے. ان کو وہ بیماریوں کا حال نہیں سنایا کرتے. ان کی اپیلیں مسترد نہیں ہوئے کرتی. ان کے بچے غیر ملکی نہیں ہوا کرتے. تو وہ آئیں، آ کے لیڈ کریں. نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ جگاڑ ہے. ایک طرف پریشر ہے، ایک طرف نیچے پاؤں ہے، ایک ہاتھ گریبان پہ دوسرا گھٹنوں پہ. نیلسن منڈیلا 22 سال جیل کاٹ کے اس کے بعد پھر وہ جدوجہد کر کے سامنے آئے تھے. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں، پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن نہیں کرنی، اس نے تو پہلے بھی نہیں کی، اب بھی نہیں کرے گی. رہی صحیح اپوزیشن تھی نون لیگ کی. سر ایک ویک نہیں، ایک ختم شدہ اپوزیشن. وہ سر یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کیسا ہے؟ پھر تو PTI کے پاس کھلا میدان ہے، کھلا گھوڑا کھلا میدان. یہ کیسا ہے سر جمہوریت کے لیے اگر اپوزیشن ہی نہ ہو تو؟ میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں 1 پارٹی رول ہو جائے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ اپوزیشن مضبوط ہو، اپوزیشن کے لوگ آئیں. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نہیں کرنی تھی، وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. نون لیگ کو آپ نے کس دن کہا ہے کہ وہ اصل اپوزیشن تھی؟ بھائی نون لیگ اس وقت تک اصل اپوزیشن ہوتی ہے جب تک کوئی جگاڑ یا داؤ نہیں لگتا. کب نون لیگ نے اپوزیشن کی ہے؟ کب انہوں نے کوئی کیا؟ یہ کیا تھا کہ یہ جو PDM بنا تھا، باقی سارا بنا تھا، یہ کس وجہ سے؟ 8-10 کیسز ہیں، باقی سارا ہے. اب بقا کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی سندھ ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں PTI والے کہ ہم سندھ میں اگلی حکومت سندھ میں، اسد عمر صاحب تو کمال غلط تجزیے دینے میں کہ ماہر ہے نا. یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ باقی سارے غلط کہہ رہے ہیں. سندھ میں کون سا بندہ لاؤ گے جو ان کے مقابلے میں کھڑا کرو گے؟ سندھ میں کیا ہے؟ کراچی پیکج آپ کا کدھر گیا؟ سندھ پیکج آپ کا کدھر گیا؟ آپ کیا ہے؟ آپ نے پنجاب میں کیا کیا ہے؟ آپ نے وفاق میں کیا کیا؟ آپ نے KP میں کیا کیا؟ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ تتر بتر اور کمپرومائزڈ اور کرپٹ اپوزیشن ملی ہے جس کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے اور جو اپنے ہی دھندوں میں گم ہو گئی ہے. ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف کا علی حیدر بھائی، آپ کو 25 نعرے آپ کو یاد
یاد ہوں گے, 40 مجھے وعدے دعوے یاد ہیں. اور حال کیا ہے, بزدار کشمیر میں, بزدار پنجاب میں, بزدار کے پی میں, بزدار وفاق میں ایک عمران خان ہے. نیچے دیکھیں, ٹوکیو اولمپکس پہ آپ نے بات کی تھی, آپ کو آپ مجھے بتائیں ہمارا سپورٹس کا منسٹر کون ہے؟ کبھی کچھ نام سنا ہے؟ کبھی کچھ ہوا ہے؟ فہمیدہ مرزا صاحب ہماری سپورٹس کی منسٹر ہیں, کبھی نام سناؤ. نیچے کارکردگی کیا ہے؟ عوام کی مہنگائی ختم ہو گئی, بے روزگاری ختم ہو گئی, غربت ختم ہو گئی, اصلاحات ہو گئی, احتساب ہو گیا, اچھے اسپتال مل گئے, اچھے اسکول مل گئے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ آگے ہاؤس آف شریف ہے. مبارکباد دیتا ہوں بھٹی صاحبھ, وقت کم ہے, مبارکباد آپ کو دینے جا رہا ہوں. انشاءاللہ بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے, تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بھٹی صاحب موجود تھے, بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیں گے, جو میں نے آخر میں مبارکباد دی ہے بھٹی صاحب کو ایویں نہیں دی. آئی ایم ایف نے کہا ہے جناب عوام کو دی گئی تمام سہولیات ان سے واپس لے لو ورنہ اگلے پیسے نہیں ملنے. بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے اسی حوالے سے وقفے کے بعد. ناظرین, 8% مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آگے مزید مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اب مزید چیخیں نکلنے کا وقت آ چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو قرضہ دینے والے ادارے بجلی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور روزنامہ ایکسپریس کے مطابق چیئرمین نیپرا نے کہا ہے کہ اس سے عوام کی چیخیں نکلیں گی, زور کا جھٹکا لگے گا. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بجلی کا ہر یونٹ 2.5 سے 3 روپے تک مہنگا کیا جائے. ورلڈ بینک نے پاکستان کو $1 ارب قرض جاری کرنا ہے, جسے بجلی کی قیمت میں اضافے سے مشروط کر دیا گیا ہے. یہ اطلاعات بھی ہے کہ آئی ایم ایف بھی $6 ارب قرض کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا دباؤ ڈال رہا ہے. دونوں ادارے کہہ رہے ہیں کہ بجلی ہماری مرضی کے مطابق مہنگی نہ کی تو قرض کی اگلی قسط جاری نہیں کریں گے. اس اضافے کے لیے جنوری 2022 کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین 1 سے زیادہ بار آئی ایم ایف کے مطالبے کو ناجائز قرار دے چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ معیشت مشکلات کا شکار ہے, ٹیرف بڑھا دیا تو عوام پر مزید بوجھ بڑھ جائے گا. روزنامہ جنگ کے مطابق پاکستان نے ورلڈ بینک کو آگاہ کیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں ماہانہ سطح پر کمی ہوئی ہے. رواں مالی سال 130 ارب روپے گردشی قرضے میں جمع ہوئے, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 408 ارب روپے کم ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کے مطابق انہوں نے آئی ایم ایف سے درخواست کی تھی کہ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے ٹیرف بڑھانے کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے دیں, ہم عوام کو مزید تکلیف نہیں دیں. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر توانائی حماد اظہر نے کی, جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر بھی شامل تھے. اور تابش گوہر ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ حکومت صنعتی صارفین پر بھی اضافی بوجھ نہیں ڈال سکتی کیونکہ اس سے معیشت پر منفی اثر پڑے گا. حکومت پاکستان کی جانب سے بار بار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو منانے کی کوشش کی گئی. یہ بتایا گیا کہ ان کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر پہلے ہی پریشان ہیں, اگر بجلی مہنگی کی گئی تو اس کا سیاسی نقصان بھی ہوگا. خزانہ تو پر امید تھے کہ مالیاتی ادارہ ان کی بات مان لے گا, لیکن ایسا نہ ہو سکا. اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسد عمر ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ قیمتیں بڑھانا ضروری تھا اور بجلی گیس کی قیمت تو ہم نے پہلے ہی بڑھا دی تھی تاکہ آئی ایم ایف کو کہنا ہی نہ پڑے. بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں مہنگائی کی انتہائی خطرناک لہر آئے گی. توانائی کی قیمت میں اضافہ عوام پر تو اثر انداز ہوگا ہی, صنعت کے لیے بھی اس کے اثرات بہت منفی ہوں گے. پیداواری لاگت بڑھ جائے گی, جس سے عالمی منڈی میں ہماری مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب مصنوعات مہنگی ہوں گی تو انہیں کوئی خریدے گا نہیں, جب خریدے گا نہیں تو ہماری برآمدات یعنی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے. برآمدات کم ہوں گی تو زر مبادلے کے ذخائر کم ہوں گے. پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے پاکستان عالمی مارکیٹ میں غیر مسابقتی ملک بن جائے گا. دوسرے ممالک اس کا مارکیٹ شیئر چھین لیں گے. ان خدشات پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود سلیم صاحب. سر بہت شکریہ. فاروق صاحب, کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو سکے, جیسا کہ اس سے پہلے شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ بجلی کے ریٹ نہ بڑھائیں, ہم کوئی اور طریقہ نکال لیں گے. آئی ایم ایف یہ شرط رکھ رہا ہے, سر اس سے کیا نقصان ہوگا کل کو اگر یہ ریٹس بڑھتے ہیں تو؟ آپ درست کہہ رہے ہیں علی صاحب, میں نے بہت سارے معاہدے آئی ایم ایف کے اور باقی ممالک کے جو ہوتے ہیں وہ میری نظر سے گزرے ہیں. میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی کسی ملک کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بجلی سیکٹر میں جو خسارے ہو رہے ہیں ان کو آپ ختم کر دیں. اب ہمارے ہاں جو ہے 3 قسم کے بڑے خسارے ہو رہے ہیں, اور وہ خسارے پھر آپ کو نظر آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گردشی کردہ جات. آپ اندازہ کیجیے کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی
تو اس وقت ہمارے اوپر جو گردشی کردہ جات ہے وہ تقریباً 1100 ارب کے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پورے سال میڈیا کو یہ بتاتے رہے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ختم کر دینا ہے, اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے, اور جو ہم نے وعدہ کر رکھا تھا IMF کے ساتھ وہ دسمبر 2020 کا وعدہ تھا کہ دسمبر 2020 کے بعد سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا. اور ہم کہتے رہے پورے سال 2020 کا ہماری وزارت جو پاور ہے انرجی کی وہ یہ بتاتی رہی کہ جی ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن آخر میں معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکشن صحیح نہیں تھی, اور وہ اب جو گردشی کردہ جات جو 1100 ارب کے تھے 2018 میں, اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 2300 ارب کے قریب پہنچ گئے. تو دو باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ IMF اپنے جن ممالک جو ممالک اس کے پیکج میں ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے خسارے ختم کرنے ہیں, آپ نے اپنے بجلی کے سیکٹر میں یہ جو خسارہ آپ کو نظر آ رہا ہے سرکولر ڈیٹ کا, اس کو ختم کرنا ہے. اگر آپ وہ ختم نہیں کر پاتے تو پھر آپ مجبوراً آپ کو ریٹ بڑھانے ہیں کہ ریٹ بڑھا کے وہ خسارے جو ان کو ختم کیا جائے. اب بیسیکلی بجلی کے سیکٹر میں ہمارے پاس حکومت پاکستان کے پاس 3 چوائسیز ہیں. یا تو وہ چوری ختم کر لے اور اپنے خسارے ختم کرے, دوسرا یہ ہے کہ جو بلوں کی وصولی ہے اس وقت وہ تقریباً 90% ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے کا بل بھیجا ہے تو آپ 90 روپے وصول کرتے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ وصولی بڑھا لے اور اپنے خسارے کم کر لے, یا پھر جو بجلی وہ خرید رہی ہے اس کے ریٹ کم کر لے. اب اگر یہ تینوں چیزوں سے وہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک دلیل گورنمنٹ اور دیتی ہے سر, جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی خسارہ بڑھنے کی وجہ کیپیسٹی چارجز بھی ہیں, تو کیا کیپیسٹی چارجز بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ہمارا 1100 سے 2400 تک پہنچ گئے؟ جی بالکل کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن یہ IMF کی غلطی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. یہ ہمارے ملک میں یا ہماری حکومتیں جو ہیں PTI کے اوپر ڈائریکٹ شاید اس کا چارج نہیں جاتا, کیونکہ ہوا کچھ ایسے کہ PMLN نے جو ہماری کیپیسٹی ہے بجلی کی انسٹال کیپیسٹی وہ 22,000 میگا واٹ سے کہیں بڑھا کے کر دی 35,000 میگا واٹ. اب اس وقت 35,000 میگا واٹ پہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ 35,000 میگا واٹ کا نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے جو سپلائی چین ہے, کبھی اس کے پاس تیل ختم ہو جاتا ہے, کبھی اس کے پاس LNG ختم ہو جاتی ہے, تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہیں بجلی جو نجی سیکٹر میں بجلی گھر ہیں وہ تو خوش بیٹھے ہیں کہ جی ہمارا پلانٹ بھی بند پڑا ہے اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ حکومت نے ہم کو دینی ہی دینی ہے. تو یہ غلطی ایونچولی جو ہے یہ حکومت پاکستان کے اوپر ہی. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اب کیا جائے گا؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگلا ٹرانشے جو ہے وہ IMF کی قسط کا ہمیں نہ ملے اور ہم عوام کی سہولت کے لیے مزید بجلی مہنگی نہ کرے؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایونچولی ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے تو فروری کی 17 تاریخ مجھے یاد آتا ہے, اسی سال کی بات کر رہا ہوں, ایک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا, یعنی کہ وزارت خزانہ اور IMF کا جو سٹاف ہے ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے 3 ستون تھے, اور ہم نے معاہدہ کیا, اس پہ سائن کیا کہ ہم 1200 ارب روپے کے ٹیکسز بڑھا دیں گے, ہم تقریباً 900 ارب روپے کے اضافی جو ہے بجلی کا بل جو ہے اس کو بڑھا دیں گے, 4 سے 5 روپے فی یونٹ اس کو بڑھا دیں گے, اور 600 ارب روپیہ اضافی پیٹرول کے اوپر ٹیکسز لگا دیں گے. یہ 3 بڑے معاہدے تھے فروری کی 17 تاریخ کو. پھر ان معاہدوں کے اوپر IMF کا بورڈ بیٹھا مارچ کی شاید 24 تاریخ کو, اور انہوں نے اس کو اپروو کیا اور ہم کو $500 ملین کی قسط ملی, ہمارے خزانے میں $500 ملین جمع ہوا. اس کے بعد جو ہمارا وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کی تبدیلی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپریل کے مہینے میں شوکت ترین صاحب آ گئے. اب شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جی ہم تو بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے اور ہم باقی چیزوں کے بھی ریٹ نہیں بڑھائیں گے, اور ہمارے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے, ریٹ بڑھائے بغیر ہم جو اپنے بجلی کے خسارے ہیں اس کو کم کر لیں گے. اب آپ سوچئے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, وہ کسی ایک خاص وزیر خزانہ کے ساتھ معاہدہ ان کا نہیں ہوتا. تو اب IMF نے سوچا کہ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے تو ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ سپتمبر اکتوبر تک سسپینڈ کر دیتے ہیں, ہم آپ کی جادو کی چھڑی جو ہے اس کو چلتی ہوئی دیکھتے ہیں.
کہ آپ ریٹ بھی نہ بڑھائیں بجلی کے اور اپنے بجلی کے خسارے بھی کم کر لیں. تو وہ جادو کی جو چھڑی ہے وہ علی صاحب چلی نہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا خسارہ دور کرنا ہے تو آپ 3 سے 4 روپے جو ہے وہ بجلی کا ریٹ بڑھا دیں. اب بدقسمتی سمجھ لیجیے کہ اس دوران عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی. اب وہ جو 600 ارب روپیہ ہم نے بجٹ میں دکھایا تھا کہ ہم نے اضافی ٹیکس ڈالنا ہے پیٹرول کی قیمت میں, وہ آپ سوچیے کہ تقریباً پاکستانی ہم سارے مل کے کوئی 20 ارب لیٹر سالانہ استعمال کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل اور باقی پیٹرول کی مصنوعات, پیٹرولیم مصنوعات. تو تقریباً 30 روپے فی لیٹر 30 روپے ٹیکس لگنا تھا. وہ اب حکومت لگا نہیں پا رہی کیونکہ عالمی منڈیوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی. تو اب پرابلم بجلی کا بھی ہے, پیٹرول کا بھی ہے, اور پھر IMF کے ساتھ معاہدے کا بھی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر آگے بڑھیں گے. آبادی کے رفتار سے پاکستان کے جنگلات نگل رہے ہیں. پچھلے 30 سال میں پاکستان کے 76% جنگلات کا صفایا ہو چکا ہے, جس کے بعد ملک میں صرف 1.9% رقبے پر جنگلات ہیں اور دنیا میں ہمارا نمبر 173واں ہے. لیکن اب PTI حکومت ملک میں درخت لگانے کے لیے پوری طرح متحرک نظر آتی ہے. گزشتہ دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگائے گئے تھے اور اب 10 بلین ٹری منصوبہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی منصوبے کے تحت آج وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں ایک منفرد جنگل کا افتتاح کر دیا, جس میں لگائے گئے 1,65,000 پودے بہت جلد تناور درخت بن جائیں گے, جن سے لاہور کی آلودگی کم ہوگی, شہر کی فضا صاف ہوگی. میواقی تکنیک کے تحت لگایا گیا یہ جنگل عام جنگلوں کی نسبت میں 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اور 30 گنا زیادہ گھنا ہوتا ہے. 100 کنال پر محیط اس جنگل کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا میواقی جنگل ہوگا اور لاہور میں مزید 53 علاقوں میں میواقی جنگلات لگائے جا رہے ہیں, جبکہ پورے ملک میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے. پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے تھے. 2013 سے لے کے 18 تک صرف پختونخوا میں ہم نے 1 ارب درخت اگائے ہیں. اب ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا. آنے والی ہماری نسلیں یہ تو دیکھیں گے کہ ہم بہتر ملک چھوڑ کے گئے بنسبت جو ہمیں ملا تھا. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جناب امین اسلم صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ بتائیے گا یہ میواقی تکنیک ہوتی کیا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی, یہ جو میواقی میتھڈ آف فارسٹری ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اربن ایریاز جہاں پہ زمین کم ہوتی ہے اور آپ کو جلدی فارسٹ اگانا ہوتا ہے, وہاں پر یہ بہت ہی ایک موزوں ٹیکنیک ہے, جہاں پر یہ 10 گنا زیادہ فاسٹ سپیڈ پر فارسٹ اگا دیتی ہے اور چھوٹی سی جگہ کے اوپر بھی یہ فارسٹ اگ سکتا ہے. اس میں جو ڈفرنس ہے بٹوین دس اینڈ دی ادر ٹیکنیک وہ یہ ہے کہ اس میں گراؤنڈ کی پریپریشن بہت محنت کے ساتھ کی جاتی ہے. تقریباً 3-4 فٹ گراؤنڈ کو ایکسکیویٹ کر کے اس کے اندر ایک اسپیشل مکسچر ڈالا جاتا ہے, جس کے اندر رائس ہسک ہوتا ہے, شوگر کین کا ہسک ہوتا ہے, جو آپ کا گوبر ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں بیچ میں. اور اس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مکسچر ہے وہ ایک اسپونج کی طرح بن جاتا ہے اور جب اس میں پلانٹس لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پانی کو جو ہے وہ پلانٹس کو دیتا ہے. تو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ تقریباً 0 ہو جاتی ہے. ایک بار اس کی کاسٹ ہے شروع میں, لیکن اس کے بعد اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 0 ہو جاتی ہے. دوسرا اس میں جو پلانٹنگ کی جاتی ہے وہ ایک تو انڈیجنس پلانٹس کیے جاتے ہیں جو کہ لوکل ورائٹیز ہوں اس ایریا کی, اور پھر ان کو لگایا اس طریقے سے جاتا ہے کہ ان کو آپ روز میں لگاتے ہیں اور ڈفرنٹ گروتھ ریٹ والے ٹریز ڈفرنٹ روز میں لگتے ہیں. تو جب وہ ڈفرنٹ گروتھ ریٹ کے ساتھ اگتے ہیں تو پھر وہ ہر ٹری کو ہر وقت سنشائن مل رہی ہوتی ہے, اور اگر سنشائن ملتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کی گروتھ ریٹ تیز ہوتی ہے. تو یہ 10 ٹائم زیادہ فاسٹر گرو کرتا ہے, کوئی تقریباً 30-40% زیادہ کاربن ابزارب کرتا ہے ہوا سے. تو کلائمیٹ چینج کے لیے بھی مفید ہے, پولوشن کے لیے بھی مفید ہے, اور ایک اربن گرینری کو بڑھانے کے لیے بہت یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, تو ملک صاحب اس کو پورے پاکستان میں کس طرح پھیلایا جا رہا ہے, کیا طریقہ ہوگا؟ یہ گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کر رہی ہے, پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو آگے لے کے جایا جائے گا, طریقہ کیا ہوگا سر اس کا؟ اچھا, اس میں انٹرسٹنگلی ایسے ہوا تھا کہ یہ جو پہلا ہمارا میاواکی فارسٹ لگایا گیا تھا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لگایا گیا تھا. یہ لبرٹی چوک کے بیچ میں لگایا گیا, جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے خود انویسٹ کیا
انہوں نے گورنمنٹ کی زمین لی اور گورنمنٹ کو دکھایا کہ یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے. وہ ایک بہت اچھی سکسیس سٹوری تھی. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ہم نے اس کو پک اپ کیا اور پھر اس کی ٹیکنیک کو سیکھا, اس کے پراپر SOPs بنائے اور لاہور میں اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کیا. اور آج جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب گئے تھے تو وہاں پر 53 میاواکی سائٹس کے اوپر فارسٹ لگ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج فارسٹ لگایا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ ہے. اس میں 1,65,000 پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور 100 کنال کے اوپر یہ محیط ہے. دس از دا ورلڈز لارجسٹ میاواکی فارسٹ. اسی طرح پھر ہم نے اس کو ادر پروونسز میں جو ہمارا 10 بلین ٹری کا منصوبہ ہے اس کے تحت ہم نے اس کو شفٹ کیا. اور KP میں یہ بہت زیادہ اس کی اپٹیک ہوئی ہے, تقریباً 100 سائٹس پہ یہ لگ چکا ہے. وہاں پر KP میں, نوشہرہ میں, دوسرے چھوٹے شہروں کے اندر بھی, پشاور کے اندر مینلی کافی لگا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام آباد کے اندر اگین پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا فرنٹ سے, تو یہاں پر بھی تقریباً 25 سائٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی لگائے جا چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ چل پڑا ہے پاکستان میں. اب مختلف شہروں میں لگایا جا رہا ہے. میں کل اپنے ڈسٹرکٹ اٹک میں گیا ہوا تھا, تو وہ چھوٹا شہر ہے لیکن وہاں پر بھی مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بتایا جی کہ ہم 2 جگہ پہ میاواکی فارسٹ لگا رہے ہیں. تو اس کی آپ کے جو اپٹیک ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو گئی ہے. اور گورنمنٹ نے اس میں اسٹیمولس بھی پرووائڈ کیا تھا اور اس کے SOPs بنا کے بتایا کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے یہ انشاءاللہ پھیل رہا ہے پاکستان میں. اچھا ملک صاحب, کیا اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہم فارسٹنگ تو بڑھا ہی رہے ہیں لیکن کیا باغات کو بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ کل کو ہم پھلوں کی ایکسپورٹ میں مزید بہتر ہو سکے؟ پاکستان بڑے اچھے پھل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے, تو کیا یہی ٹیکنیک باغات میں استعمال ہو سکتی ہے؟ باغات میں اس کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے ڈینس فارسٹ. جس طرح آپ کا رین فارسٹ ہوتا ہے نا, اس میں یہ ڈینس فارسٹ ایریاز کے اندر یہ کامیاب ہوتا ہے. اور یہ اتنا ڈینس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ پاتھ ویز تو بنا سکتے ہیں واک کرنے کے, لیکن اس فارسٹ کے اندر آپ جب واک کرنے کی کوشش کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بایو ڈائیورسٹی کے ہاٹ اسپاٹس بن جاتے ہیں. چڑیاں چرند پرند یہاں پر واپس آ جاتی ہیں کیونکہ یہ انڈیجنس پلانٹس ہوتے ہیں, وہاں کے لوکل جو پلانٹس ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو پھلوں کے درخت ہیں وہ نہیں لگائے جاتے. پھلوں کے لیے ہم نے ایک علیحدہ پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم 10% فروٹ ٹریز پہ فوکس کر رہے ہیں اس میں. اور ابھی ہم نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے موٹر وے کے ساتھ, کہ جو موٹر وے کے ساتھ ہمارے فارسٹ کے فروٹ زونز ہیں, ان زونز کے اندر جو موٹر وے کا جو ساتھ سائڈ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس ایریا کے فروٹ لگائیں. یعنی کہ مینگو زون میں مینگو لگایا جائے, جو آپ کے گووا کا زون ہے اس میں گووا لگایا جائے. اسی طرح اولیو زون میں پوٹوہار کی جو موٹر وے اس کے ساتھ اولیو کا لگائیں. تو وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس پہ جلدی کام شروع کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے 10 بلین ٹری کے پروجیکٹ میں درخت لگ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے پروونسز کو کہ آپ اس میں کم از کم 10% جو ہے وہ فروٹ ٹریز لگائیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.